معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں الذین یؤمنون بالغیب کہ جو لوگ ایمان لائے غیب پر، میرے بھائیوں ایمان بالغیب ضروری ہے۔ ایمان کی تعریف لغت میں کسی کی بات اس کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے محسوسات اور مشاہدات میں کسی قول کے تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کپڑے کو سیاہ کہے، اس میں دوسرے کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ اس میں بھی تصدیق کے قائل کی اعتبار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ابتدا اور انتہا کا، یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر مکمل ہو جاتا ہے، اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہو کر قلب پر پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایمان کے متعلق یہ چند باتیں جو بنیادی ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جو دل سے اللہ پاک کے ایک ہونے کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے تو اس کو جنت کی بشارت سنا دو، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ نیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف دل سے کرتا ہو اور گواہی دیتا ہوا انتقال کر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب کہ متقی وہ حضرات ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیب پر قبر و حشر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ان تمام چیزوں کو دل سے ماننا، یقین کرنا، اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا و تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرنا سچائی کے ساتھ۔ اس کے بعد اعمال مثلا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، دیگر ارکان ضروری ہیں، تب ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت ابو العالیہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر، بھیجے ہوئے رسولوں پر، جنت اور جہنم پر، قیامت کے دن پر اور اللہ پاک کی ملاقات پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھنا یہ کامل ایمان ہے، مکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبروں اور نظروں سے اوجھل غائب ہیں جو چیزیں جیسے حشر، قبر، حشر اور نشر، پلسرات، میزان وغیرہ، ان تمام چیزوں کو ماننا ایمان والے کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب ضروری ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین رکھنا، آج ہمارے دلوں سے آخرت ختم،
آخرت کا یقین نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو دل میں آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ آخرت میں اگر ہم اب نیک اعمال کریں گے تو ہمیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہ مکمل کامیابی، کامرانی، فلاح پانے والے ہیں۔ تو آخرت پر ہمیں اچھے برے اعمال کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، ان تمام باتوں کا، اچھی بری تقدیر کا یقین ہونا ایمان کے اندر داخل ہے، شامل ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، یقین جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ یقین جتنا ہمارا ان چیزوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے گا، اتنا ہی ہمارا ایمان جمے گا، ایمان بنے گا۔ ایمان پر محنت ہوگی، ایمان نماز پڑھنے کو دل کرے گا اور اس ایمان سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایمان کی بنیادی چیزیں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، ان کو اقرار اور تصدیق۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام چیزوں کو ہم دل و جان کے ساتھ مانیں، تب جا کر ہمارا ایمان بڑھے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، کسی نے معلوم کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ فرمایا ترجمہ یہ ہے، مختصر سن لیجئے، کہ بھلائی اور نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو نماز میں، لیکن اصل بھلائی والا وہ شخص ہے جو اللہ پاک پر ایمان لایا ہو، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لایا ہو، اور اس نے مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں اور غلامی کو آزادی میں خرچ کیا ہو، اور نماز ادا کی ہو، زکوٰۃ ادا کی ہو، اور وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہو، جب کسی سے کوئی نیک جائز وعدہ کیا جائے، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں فقر و فاقہ میں، پریشانی میں، مصیبت میں، جنگ کے موقعوں پر، ایسے ہی لوگ کیا ہے، سچے ہیں، اور ایسے ہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو میں نے یہی آیت فرمائی پڑھ کر کہ ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیکی اور بھلائی، تو انہوں نے حضرت ابو ذر نے اس شخص کو جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معلوم کیا گیا تھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھا تھا تو ہم ایمان رکھے اللہ پر اور قیامت پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، بھیجے ہوئے رسولوں پر، اچھی بری تقدیروں پر، تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تب جا کر ہمارا جب یقین ہوگا تو ایمان مکمل ہوگا، ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، ایمان سے ہم فائدہ اب بھی اٹھائیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں یہ ایمان جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔